حالیہ جو یو ایس کا دورہ تھا ٹو چائنا، آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ آپس میں انتہائی بد اعتمادی تھی۔ لیپ ٹاپ لے کے آنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، فون تھے ان کے پاس، اسلحے کے اوپر بھی جانچ کی گئی، ان میں تکرار بھی ہوئی۔ امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، سیدھی سی اس بات۔ طرح ایران بھی یہ کہتا ہے ہم امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ کی ڈیپینڈنسی ہے اس کے اوپر۔ ٹرمپ نے ان کی ڈائری کھول کے دیکھی کیا لکھا ہے، وہ نوٹس لکھے ہوئے تھے، چینی زبان میں لکھے ہوئے تھے، شرمندہ ہو گیا بند کر دیا۔ مشتبہ خامنہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان تازہ سامنے آ گیا۔ آپ کی اس بات سے مجھے خیال آتا ہے جو برکس ہے نا، میرے خیال میں وہ بھی نہیں چل پائے گی۔ ستیہ ناش کیا ہے جی مودی نے۔ ڈیفینس کا بھی ذمہ داری انڈیا کو دی جا رہی ہے۔ انڈیا اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالیہ جو یو ایس کا دورہ تھا ٹو چائنا، اس میں چائنا نے یو ایس کو بڑا پرتپاک استقبال دیا، ریڈ کارپٹ ویلکم دیا، 21 توپوں کی سلامیں دی، سب کچھ بہت اچھا نظر آیا، تصویروں میں بھی اور دیکھنے میں بھی۔ اور ایسی ایسی جگہ چائنا نے جو ہے یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لے کر گئے جہاں لمیٹڈ ایکسیس ہوتی ہے، ایک ہسٹوریکل گارڈن ہے وہاں لے کر گئے، اور ایک ہیون ٹیمپل ہے وہاں لے کر گئے، گریٹ وال آف چائنا گھمایا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ آپس میں انتہائی بد اعتمادی تھی، ایک دوسرے پہ وہ کہیں دے کوڈ ناٹ ٹرسٹ ایچ ادر، جس کی وجہ سے نہ کہ کوئی اپنا سیل فون لے کر گیا، نہ کوئی اپنا لیپ ٹاپ لے کر گیا۔ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا کاپی کرنا ہے یو ایس بی سے تو وہ بھی الاؤڈ نہیں تھا تھرو دیئر امریکن انٹیلیجنس۔ تو ان کی یہ پری کنڈیشنس تھی، بیفور یو لیو فار چائنا یہ سارا کچھ آپ امریکہ میں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو ایسا ماحول کیوں تھا؟ آپ خود سوچیں کہ اتنی بد اعتمادی جہاں ہو، جہاں دونوں ایک دوسرے اعتبار نہ کرتے ہوں، تو کیا پھر بات چیت ہوگی کہ آپ کس طرح کسی کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپس میں ہم کوئی چیز طے کر لیں اور وہ واقعی اس میں حقیقت ہے۔ چائنا کا ٹرسٹ یو ایس پہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ٹرمپ صاحب کا جو ریسنٹ پاسٹ ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کا جو کانسٹنٹلی چینجنگ ایٹیچیوڈ ہے، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کہنے کو ہوتا ہے وہ اس کو بیان بدل جاتا ہے، اور وہ ہر بات میں جلدی ڈیسیشنز۔ تو چائنیز کے ماحول نہیں ہے، ان کے مزاج نہیں ہے کہ وہ جلدی جلدی چیزیں کریں۔ مزاج کا فرق ہے، ایشین مزاج کہہ لیں اور ویسٹرن مزاج کہہ لیں۔ امریکہ کو یہ پریشانی تھی، وہ جس وجہ سے ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، دیٹ واز سائبر ایسپیوناج اور ٹیکنالوجی تھیفٹ۔ تو ہم جو یہاں سے چیزیں لے کر جائیں گے وہ کسی طرح نہیں، کسی اسٹیج کے اوپر وہ کاپی نہ ہو جائیں۔ اور پھر سیکورٹی مسائل، وہ اپنی سیکورٹی تو لے کر جاتا ہے امریکہ جہاں بھی جاتا ہے، لیکن اس میں پھر کلیشز ہوئے۔ اس ماحول میں جو کچھ ہو سکا اس کی ہم پھر ڈسکشن شیخ آفتاب حنیف صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کیسے ہیں؟ خیر سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ کافی لمبا انٹروڈکشن ہو گیا۔ نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ، جو ہوا ہے وہاں آپ نے حقیقت اچھا جو وہاں پہ ہوا ہے جی ہاں 100% ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا وہاں پہ وہ ریڈ کارپٹ پہ اور 21 توپیں اور یہ روایات ہیں، وہ روایتی انداز پوری رسپیکٹ تھی بڑا ایز اے اچھا۔ ہاں سپر بالکل، پاور، پوری رسپیکٹ تھی۔ انہوں نے کی، انہوں نے اپنے جو ہیں کیا اس کو کہتے ہیں، اپنی سویلائزیشن کی ہے اس طرح جی کی جی، انہوں نے، لیکن اعتبار نہیں کیا۔ اندر سے نیتیں میں یہ نیتیں صاف نہیں تھی۔ لیپ ٹاپ لے کے آنے کی اجازت نہیں تھی ان کو، فون تھے ان کے پاس، وہ جہاں پہ ان سے لے لیے گئے۔ نہیں لیے نہیں کہ وہ ایک ٹیمپریری نہیں، جو برن آؤٹ فون ہوتا ہے نا وہ بھی لے لیے گئے تھے۔ پھر اسلحے کے اوپر بھی جانچ کی گئی، ٹھیک ہے، ان میں تکرار بھی ہوئی۔ سیکیورٹی دونوں کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، مثلا وہ جب وہ گئے گرینڈ ٹیمپل آف ہیون میں، وہاں پہ بھی سیکیورٹی ان کے درمیان تکرار ہوئی۔ پھر وہاں پہ جو تاریخی گارڈن ہے ان کا، وہاں پہ اور بڑے الرٹ رہے، اور وہاں پہ آپ نے ان کو دیکھے، آپ ٹرمپ صاحب کو، وہ بھی مرے محتاط سے کہ ہماری جاسوسی تو نہیں ہو رہی، کئی درخت تو ہماری جاسوسی نہیں کر رہے، یہ تو نہیں وہ تو نہیں۔ ایک گٹے ہوئے ماحول میں، غیر اعتمادی ماحول میں وہاں پہ بات ہوئی ہے، اور ڈیل ویل ابھی کوئی سامنے نہیں آئی۔ ہاں وہاں پہ جا کے ٹرمپ صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے چائنا کے بارے میں کہ وہ یہ ہماری رضامندی ہو گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ویپن نہیں رکھ سکتا، لیکن بات چائنا کی طرف سے اب کلیئر ہو گئی۔ وہ یہ ہوئی ہے، چائنا نے کہا، اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی، اس نے کہا کہ ایران نہیں رکھ سکتا، بلکہ دنیا کا کوئی ملک بھی اب
کسی بھی ملک کو اب یہ ایٹامک بام نہیں بنانا چاہیے. البتہ ایران کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو ہے پیسفل پروگرام کے لیے اپنا نیوکلیئر آپ پروگرام, جو بات کر رہے ہیں وہ ہے نان پرولیفریشن. ہاں جی, اس کو یہ جاری رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ اس کا حق ہے. لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ بات کی کہ ایران ہمارے ساتھ متفق ہے, بم نہیں بنا سکتا, فلاں نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. دیکھنا بات یہ ہے, ابھی تک 14 پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوئے. ان میں جو ایران کا موقف ہے, مثلا اس میں ہارمونز ہے, یورینیم ہے, ٹھیک ہے. اس میں پابندیاں ہیں, میزل اس کا پروگرام ہے, وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ابھی اس پہ بات کوئی ہوئی نہیں ہے. چائنا نے یہ کہا ہے کہ ڈائلاگ بند نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے جو ہے بات چیت کا راستہ ایک بہترین راستہ ہے, ملٹری جو ایکشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جی جی. یہ واضح طور پہ انہوں نے ان کو کہا. تو چائنا نے تو اپنی پوزیشن وہاں پہ کلیئر کی ہے اس بد اعتمادی کے ماحول میں بھی, کیونکہ چائنا امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, سیدھی اس طرح ایران بھی یہ کہتا ہے ہم امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. بس ایک شخص ہے, ایک ہی شخص, ڈونلڈ ٹرمپ. یہاں پہ کچھ بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں نا بات پہ, یا کچھ بات کی آگے جا کے بات بدل لینی, 10 منٹ بعد کوئی اور بات کرتی, تو کوئی دنیا کا کوئی شخص بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا. تو اس لیے چائنا نے بڑا محتاط رویہ استعمال کیا. ان کی خاطر مدارت تو کی ہے, عزت بھی کی ہے, لیکن اعتماد نہیں کیا. اب آگے دیکھیں نا, وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گیا ہوا تھا, ایلون مسک بھی تھے, پوری ایک تجارتی طائفہ تھا, وہ گیا, کیا بات بنے گی, کیا وہ موقع نہیں. میں 1.5 دن کی انگیجمنٹ میں اس میں گھومنا پھرنا بھی, 3 سال پلان دیا کہ 3 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں جی, لیکن یہ بھی ابھی تک کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا ان میں. جی ہاں ٹھیک ہے. ایران دیکھے بات سیدھی بات, چائنا جو ہے وہ ایران میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو ختم کرنا نہیں چاہتا, وہ اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے, اس کا مفاد ہے اس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس طرح وہ یار مار نہیں ہے. چائنا ایک پنجابی کا لفظ ہے یار مار, وہ یار مار نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ اس کی دوستی ہے, ہمالیہ سے بلند ہے, لوہے سے مضبوط ہے, ہمارے ساتھ دوستی ہے ہر جگہ پہ, ہر کٹھن وقت پہ وہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے, یار مار نہیں ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے, جس طرح ہم نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس کی دوستی ہے, اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, وہ وہاں سے تیل بھی لیتا ہے, اس کا مفاد بھی, اس کے باوجود پانی کی رسائی بھی ہے, پانی تک کی رسائی بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران اور اس کی کوئی ایسا کیا کہتے ہیں کوئی کنفلکٹ یا کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جو اس سے, یا ایران نے کبھی اس کو ایسا دھوکہ نہیں دیا. ایک سموتھ نظام چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اگر جنگ نہ ہوتی تو اس میں یہ سارا سامنے نہیں آنا تھا. لیکن اب معاملات جو ہیں وہ دیکھیں, آپ ایک اور میں آپ کو, ٹرمپ کا جب یوکرین کا وہ آیا سربراہ, اور یورپی جو سربراہان مملکت آئے, ان کا رویہ بڑا جارحانہ تھا ٹرمپ کا ان کے ساتھ, کس طرح سے بات کر رہے تھے, یہی یہ ہے کی, اور بدتمیزی بھی کی. لیکن یہاں پہ بھیگی بلی بہن کے بیٹھا ہوا, اور آپ جو دونوں جو ان کی نشست میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے نا, آپ شی جی پنگ کو دیکھے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, ایسے کر کے نا, ایسے آدمی, اور وہ ایسے بیٹھا ہوا. جی جی ایسے یہ دیکھا آپ نے؟ جی بالکل ایبسولوٹلی. ٹھیک. اور شی جی پنگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ آیا ہے, اس کو آگے چل کے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا, وہ چل کے آیا تو ہاتھ ملایا. یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں, زمین زمان کا فرق ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ چائنا 50 سال پہلے والا, 40 سال پہلے والا چائنا نہیں رہا. ٹھیک ہے, طاقتور ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی جو ہسٹری ہے, سویلائزیشن ہے, وہ بڑی مضبوط ہے, اور ہر سال کی ہے. نہ صرف یہ بلکہ امریکہ کی ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر, جو ریئر ارتھ مٹیریلس کی جو ریکوائرمنٹ ہے یو ایس کی, اور جو فیوچر ٹیکنالوجیکل گروتھ ہے اس میں ریئر ارتھ مٹیریل, ریئر ارتھ منرلس کا استعمال, نہ صرف امریکہ بلکہ میرا خیال میں پوری دنیا میں. لیکن یہ تو مر جائیں گے نا, ان کی انڈسٹری مر جائے گی. بالکل مرے گی. یہ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی ہے. شاہ جی کتنی دیر ٹرمپ یہاں پہ یہ تماشے کرے گا, یہ کھوکھلا کر کے جائے گا امریکہ, تو وہ ڈپینڈنسی کھوکھلا کر کے جائے گا. دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ابھی آج ہی جرمنی کے چانسلر فریڈرک, انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا امریکہ میں جائیں, رہیں یا وہاں پہ پڑھیں, کیونکہ وہاں, ہاں یہ آج انہوں نے کہا, کیونکہ وہاں کا ماحول جو ہے انسانی ماحول ہی نہیں ہے, بہت گندا ماحول ہے. انہوں نے کہا مجھے امریکہ اچھا لگتا ہے لیکن
نہ یہ ان کے معاشرے پہ تنقید ہے، انگلی اٹھائی انہوں نے معاشرتی سسٹم پہ. سمجھ گیا، وہ فیملی ویلیوز وغیرہ وہ ڈیگریڈیشن انہوں نے آبزرو کی ہوگی. آبزرو ساری دنیا کو پتہ ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. ان کے رویے دیکھیں نا، ایک مملکت کا سربراہ اس کا رویہ دیکھیں نیچے کیا ہوگا. اب آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی، جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے شی جن پنگ اور یہ ٹرمپ ساتھ ساتھ، تو شی جی صاحب اٹھ کے گئے کسی وجہ سے، اچھا آگے ڈائری پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے آگے بھی ڈائری تھی جو انہوں نے نوٹس لیے ہوئے نوٹس تھے. مارا. ٹرمپ نے ان کی ڈائری کھول کے دیکھی، اچھا وہ اٹھ کے گئے نا جب، تو اچھا ٹرمپ نے ان کی ڈائری کھول کے دیکھی کیا لکھا ہے. وہ نوٹس لکھے ہوئے تھے، چینی زبان میں لکھے ہوئے تھے. شرمندہ ہو کے بند کر دی. یہ بد اخلاقی کی انتہا نہیں ہے، یہ سپیریورٹی ہے. سپیریورٹی یہ سپیرٹی نہیں ہے، یہ بد. میں بس میرے آپ پاس اس کو سمجھ میں لے رہے ہیں، لیکن اصل میں سپیریورٹی ہے کہ میں تم سے بہتر ہیومن بینگ ہوں اینڈ آل دیٹ. یہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. بہتر نہ کریں. ہاں ہاں بھائی، یہ بدترین بد اخلاقی ہے. نہیں وہ تو ہے اپنی جگہ ہے، جب وہ دونوں چیزیں برابر کی ہوں تب آپ ساری کیسے- دنیا دیکھ رہی ہے، واچ کر رہی ہے. ہاں، یہ کیا سپیرٹی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں پرائیویسی ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ میرے دماغ میں آ رہے ہیں میں وہ کہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. جب ایک سربراہ مملکت کا یہ حال ہوگا تو نیچے آپ وہاں پہ کیا ہوگا. فریڈرک صاحب نے صحیح کہا ہے، جرمن کا جو چانسلر ہے، کہ میں اپنی اولاد کو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہاں تعلیم کے لے جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں تعلیم امریکہ کی تعلیم سے بہت بے انتہا بہتر ہے. اور میرے خیال میں ہے بھی وہ ہے بھی. وہ ریشلی جو ہے وہ بڑی ایک کامیاب ریس ہے جو جرمنس ہیں. جرمن ریس کمال ہے. تو وہ یہ تو ریس ہی کوئی نہیں، یہ تو چونچو کا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا کنبا جوڑا، یہ تو وہ ہے. ایسا ہے. جرمن ایک قوم ہے. شاید جرمنی میں آپ رہ کے جرمن نہیں کہلائیں گے، لیکن امریکہ میں رہ کے آپ امریکن کہلائے جا سکتے وہ ہیں. ڈوش ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈوش کہتے ہیں. اس میں نہیں ڈوش لیکن ایسے بلینڈنگ ہے نا، اٹس کالڈ میلٹنگ پاٹ تھیوری، اس کے اوپر ہی بیسڈ ہے، یعنی کہ ان دی اینڈ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اور یہ تو وہ تو انکریج کرتے ہیں اس چیز کو. ستیہ ناش اس نے کر دیا ہے. مجھے دیکھے بات بھلا گیا ہے. لیکن یہ اس دور میں ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے کے دور میں تو کسی نے اعتراض نہیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے. وہ تو بندے پہ نہ اس کی مجھے بتائیں، نہ اس کی کوئی تعلیم ہے، نہ یہ کسی موضوع جگہ پہ بیٹھا جو ہوگا. بھی ہے. جی ہاں. ایفسین فائل میں اس نے جو تباہیاں پھیری ہیں وہی رویہ اس کا یہیں پہ. لیکن یہ نہ بھولیں کہ وہ کامیاب بزنس مین ہے. وہ کامیاب بزنس مین ہوگا، ہے. اس سے کامیاب بزنس مین ہوگا تو ذاتی بزنس کے لیے ہوگا نا، جو بھی ہے امریکہ کے لیے تو نہیں ہوگا. سکسیس اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. وہ تو ہوں جا پھر کے جائے گا. امریکہ کو بھی کوئی سکسیس نہیں لگی، مطلب ذلیل و خوار ہو جائے گا. اس رول کے لیے اب اس کے موضوع نہیں رویے کی ہوگا. وجہ سے شاہ جی دیکھیں میں آپ کو بات، اس کے رویے کی وجہ سے اب سعودی عرب ایران میں ایک سمجھوتا ہونے جا رہا ہے. اچھا میں نے پہلے بھی کہا تھا تبدیلی آئیں گی، آ رہی ہیں، شروع ہو گیا کام. اچھا یہ دیکھیں یہ پہلے تھا 2017 میں یونیپولر تھا دنیا میں. یہ آیا 17 میں، جی اس نے کھانا خراب کیا. اب دنیا یونیپولر نہیں رہی، اب ملٹی پولر اس ٹھیک. بندے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور یہ پتہ نہیں اللہ نے یہ کروانا تھا، اسی کے ہاتھ سے کروانا تھا کہ اس کے چنگل سے لوگ نکلے. اب سعودی عرب اور ایران نے ایک سمجھوتا ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ دونوں کر رہے ہیں. مطلب خود ہی سوچ آ گئی؟ مجتبہ نہیں، یہ خود ہی سوچا. یہ نہیں، یہ سارا کچھ جو تناظر سامنے آیا نا جی، اس میں آیا. سمجھوتا یہ ہونے جا رہا ہے کہ جس کے تحت سمجھوتے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. اچھا ایک منٹ بفور یو گو آن، اس میں یو اے ای کے بارے میں نہیں سوچے ان دونوں نے؟ میں بتاتا وہ ہوں. اکیلا رہے گا. یو اے نہیں، ایران فی الحال، ٹھیک ہے. اور سعودی عربیہ. ایران اور سعودی عرب، ٹھیک ہے. یہ ہوگا نو اگریشن پیکٹ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا شاہ صاحب 1975 میں ایک سمجھوتا ہوا تھا امریکہ، یورپ اور یو ایس ایس آر، اس زمانے میں روس، یو ایس ایس آر، سوویت یونین، ٹھیک ہے. کہ ہم ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی ڈومینس کا خیال رکھیں گے، حملہ نہیں کریں گے. یہ 75 میرا خیال ہے یہ اسی طرز کا کوئی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے. جو اس کا، ہاں اس کے بارے میں خبر بھی دی ہے کی اس نے فائنینشیل ٹائمز. اچھا وہ بھی آپ دیکھ لیں، فائنینشیل ٹائمز نے بھی یہ کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. مجتبیٰ خامنہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان تازہ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات بنائیں. اگر ہم دوست بن گئے تو ساری دنیا پہ ہمارا دبدبہ ہوگا. اس کی وجہ انہوں نے کہی کہ ایک تو ہمارے پاس تیل تو ہے ہی،
لیکن جو ہے نا اسٹریٹجک ہماری پوزیشن وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک. تو اگر یہ ہو گیا شاہ صاحب، اور یہ بھی خبر ہے کہ دیگر جو عرب ممالک ہیں، جو اہم عرب ممالک ہیں، وہ بھی اس میں آ رہے ہیں. اچھا. اگر یہ سمجھوتا انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ بھی اس میں آئیں گے. جہاں تک آپ نے یو اے کی بات کی نا، بھائی یو اے ای اور بحرین اس میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ابراہیم اکارڈ میں ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم اکارڈ میں ہونے کی وجہ سے وہ ایک مخالف پارٹی بنے گی ٹھیک ہے. ان کی. اور یہ جو ہے نا، جو سنی اتحاد، پاکستان ہے، مصر ہے، ترکیہ ہے، وہ بھی اگر اس میں آ جائیں تو یہ کوئی اسلامی نیٹو بن سکتی. ان کے پاس ایٹم بم بھی ہوگا، وسائل بھی ہوں گے، تیل بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، یورپ تک رسائی بھی ہوگی، اور یہ تجارت بھی مشترکہ کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح کی یونین بن سکتی ہے. آپ کی اس بات سے مجھے خیال آتی ہے برکس ہے نا، میرے خیال میں وہ بھی نہیں چل پائے گی. برکس کا ستیہ ناش کیا ہے جی مودی نے. نہیں، وہ تو ایک فیکٹر ہوگا. دوسرا یہ یو اے ای اور جب جب یہ آ جائیں گے تو پھر یہ برکس جو ہے نا، کیونکہ یو اے اب جب اس بلاک میں چلا گیا ہے. برکس کا ابھی برکس کا جو اجلاس ہوا نا نیو دہلی میں، وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوا. نہیں جانتا ہوں، وہ دوبارہ ہونا شاید سپٹمبر میں. ہاں، وہ نتیجہ خیز نہیں ہوا. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جب نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ جو چیزیں آپس میں جو دراریں پڑ گئی ہیں، یہ ایسے تو نہیں فیل ہوں گی. وہ آپ اپنے مفادات کے حامل، ہاں، تو بس جو لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور اس کا خطرہ بھی ہو امریکہ وغیرہ کو، جو برکس کا مخالف ہے، تو وہ بھی تو چھڑیاں چھوڑے گا. وہ بھی ہے. اور اس میں نا یہ ایک خبر بھی پہلے نکلی تھی کہ یہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ، یہ بھی وجہ. لیکن وہ بھی فیصلہ ہوا. ہاں، اگر یہ مسلم نیٹو بن گیا تو پھر جو بات کر رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، تو پھر ریال مشترکہ کرنسی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے ملک کی کرنسی تو ہوگی، لیکن تجارتی کرنسی لین دین کے لیے ریال استعمال ہو سکتا ہے، اور پیٹرو ڈالر وہاں سے کھسک جائے گا. یہ اب سیاح پورا کریں گے اگر یہ کریں گے تو. اور جہاں تک تعلق ہے اس کا، پیٹرو ڈالر جو ہے نا اس طرف چلا جائے گا پھر یو اے والی سائڈ پہ. وہاں سے بھی ان کے پاس تیل ہے نا، اور چلا جائے نا، وہاں پہ چلا جائے، کوئی بات نہیں. ان کو نہیں فرق پڑے گا، چلا جائے، لین دین کریں اس میں. اور یہ جو نیتنیاہو گیا ہے تھوڑے دن پہلے وہاں پہ یو اے ای میں، تو یو اے ای کے وہاں جو باتیں کر کے ہے، وہ ایک رعایت دے گیا ہے، دلوا گیا ہے انڈیا کو، بھارت کو. اچھا، وہ ایک روایت دے کے آیا کہ یو اے ای نے اب یہ 5 ارب ڈیفینس پیکٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں 5 ارب ڈالر کا تیل اور گیس بھارت کو یو اے ای دے رہا ہے. اچھا، لیٹسٹ خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ معاہدہ بھی ہوگا. نہیں، تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ڈیفینس کا بھی ذمہ داری انڈیا کو دی جا رہی ہے. کس کی؟ فار یو اے ای. وہ نہیں، انڈیا اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا. اچھا، انڈیا تو فارغ ہو گیا. پگل سمجھتے ہیں؟ ایک بٹیرا ہوتا نا، ایک ہوتی ہے بٹیری، اس کو پگل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو لڑتی نہیں ہے، ایویں پڑ شر مارتی ہے، وہ یہ انڈیا وہ ہے پگل. ہم بٹیرے ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے، ہم کو زبانی کے ہیں بھی ساتھ ہم نے ثابت کیا. ٹھیک. حجم کوئی چیز نہیں ہوتی. افرادی جو ہوتا ہے نا تعداد، وہ بھی کوئی چیز نہیں ہوتی. حوصلہ چیز ہوتی ہے، حوصلہ اور اللہ پہ ایمان اور جذبہ شوق شہادت. تو پھر آپ بنتے ہیں پہلوان، ورنہ باڈی پہلوان ہی ہوتا ہے. ہم نے بڑا کٹا، ان کو بڑی پھیٹی لگائی ہے. یہ جو مردی کرتے ہیں وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اسرائیل اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، ایک دوسرے پہ ڈال لے ہیں، تو حفاظت کر رہی، تو حفاظت کر. اور کتنا کمزور ہوگا یو اے ای کہ لوگوں سے، مشرکین سے. دیکھیے سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، سورۃ مائدہ میں لکھا ہوا کہ وہ ان کو بتا دو مسلمانوں کو، جو مشرکین سے اور کافروں سے سیکیورٹی مانگتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. یہ قرآن کی بات. اچھا. تو یو اے کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتا. مسلمان کی حفاظت مشرک کرے گا، جی، کافر کرے گا تو مسلمان کہے گا. رائٹ. ٹھیک ہے، گڈ.
تو سامعین، آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کی رائے سنی. آپ ہمیں بھی اپنی آراء سے مطلع فرمائیں، اور میں آپ سے اب اجازت لوں گا اور ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.